السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب مسئلہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جب آپ کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ قربانی آپ پر واجب ہے یا نہیں ہے، آپ کو قربانی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، جب پتہ نہیں ہوگا تو جب من ہوگا تب آپ کر دو گے، اور جب من نہیں ہوگا تو نہیں کرو گے، تو ایک بہت بڑا گناہ آپ سے ہو جائے گا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے جا رہا ہوں یہ مسئلہ، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قربانی ایک عبادت ہے، بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا عمل قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے، صحابہ اکرام قربانی فرماتے تھے۔ قربانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب جانتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو قربانی کے دنوں میں۔ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ کئی بار میں اس چیز کو بتا چکا ہوں، پھر بتانے کی کوشش کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صاحب نصاب کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے۔ قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ آ جائے، یا آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے۔ اب یہ اماؤنٹ چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کیش یا بینک بیلنس کی شکل میں ہو، یا بزنس کا جو مٹیریل ہے اس کی شکل میں ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان آپ کا کوئی پڑا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی جائیں گی۔ اب ہم میں سے ہر شخص دیکھے، آپ کے پاس سونا ہے، سونا آپ کاؤنٹ کر لو، آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ چاندی کاؤنٹ کر لو، آپ کے پاس کیش بینک بیلنس ہے آپ اس کو کاؤنٹ کر لو، ٹھیک ہے؟ آپ کا بزنس کا جو بھی سامان ہے آپ اس کو پلس کر لو، جوڑ لو، اور جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے، ضرورت سے زیادہ سامان کس کو کہیں گے؟ جیسے ایک مکان رہنے کے لیے ہوتا ہے، آدمی کی ضرورت ہے، ایک سے زیادہ مکان پڑے ہوئے ہیں، 2 مکان ہیں، 3 مکان ہیں، تو ایک جو آپ کے رہنے کا ہے، اس کے علاوہ ایسے مکان جو بس آپ نے یوں ہی خرید کے رکھے ہوئے ہیں، جن کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بس یوں ہی خرید کے رکھے ہوئے ہیں، وہ کہلاتے ہیں ضرورت سے زیادہ۔ اب وہ مکان ہو یا کوئی اور ایسا سامان آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے جو بس آپ نے یوں ہی، مان لیجیے آپ نے آئی فون لے لیا، آئی فون 13 چل رہا ہے نا، 13 پرو میکس لے لیا، شوق میں لے لیا، وہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کا کوئی یوز نہیں کرتے، شوق پورا ہو گیا آپ نے ڈال دیا ہے۔ تو ایسا سامان جو ضرورت سے زیادہ ہے، جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور ان 4 چیزوں کو جوڑا جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، چاندی اور کیش، چاہے وہ بینک میں ہو چاہے آپ کے پاس ہو، اور نمبر 4 بزنس کا میٹیریل، اور نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان۔ یہ 5 چیزوں کو آپ جوڑیے، یہ 5 ہیں آپ کے پاس تو 5 کو جوڑیے، 4 ہیں تو 4 کو جوڑیے، 3 ہیں تو 3 کو جوڑیے، 1 ہے تو 1 کو جوڑیے، اور آپ کے اوپر جو قرضہ ہے اس کو مائنس کر دیجئے۔ پھر اگر آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی اتنا اماؤنٹ آپ کے پاس قربانی کے دنوں میں بن رہا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی اتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی نصاب قربانی کا ہے، تو قربانی کے دنوں میں جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مان لیجیے میاں بیوی ہیں، بیوی بھی مالدار ہے اور میاں بھی مالدار ہیں، ہسبینڈ وائف دونوں مالدار ہیں اور دونوں صاحب نصاب ہیں، یعنی دونوں کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی، یعنی 42-43 ہزار روپے کی شاید 52.5 تولہ چاندی آ رہی ہے، تو اتنا روپیہ اگر کسی کے پاس ہے، اب وہ ان 5 چیزوں کو جوڑ کر ہو، یا 3 کو جوڑ کر ہو، یا 2 کو جوڑ کر ہو، یا صرف
یعنی یہ 5 چیزیں آپ دیکھو، 5 ہے تو 5 جوڑو، 3 ہے تو 3 جوڑو، 2 ہیں تو 2 جوڑو آپ، اور دیکھو یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے اماؤنٹ، اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور قربانی اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو ہسبینڈ کو الگ کرنی ہے، وائف کو الگ کرنی ہے۔ الگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نے اگر قربانی کر دی تو دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ گھر میں اگر 5 لوگ ہیں اور 5 لوگ صاحب نصاب ہیں تو 5 کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ 5 قربانی گھر میں ہوں گی تب مانی جائیں گی وہ 5 کی قربانی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 5 لوگ گھر میں ہیں اور ایک نے قربانی کر دی، سب نے مل کے پیسے ملا کے ایک بکرا لے آئے اور قربانی کر دی اور یہ سمجھا کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں بڑے جانور میں آپ 7 لوگوں کو شریک کر سکتے ہو، لیکن جو چھوٹا جانور ہوتا ہے اس میں ایک ہی آدمی کی قربانی ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص دیکھے، آپ کیش ہے آپ کے پاس تو کیش کو پلس کر لو، یہ 5 چیزیں آپ پلس کرو گے، پلس کرنے کے بعد جو آپ کے اوپر قرضہ ہے اس کو مائنس کر دو، پھر آپ دیکھو کتنا اماؤنٹ بن رہا ہے۔ اگر 50,000 روپے بن رہے ہیں تو آپ کے ایریے میں 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے کی آتی ہے؟ اگر اتنے روپے کی آتی ہے 50,000 روپے کی تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، اور قربانی کے دنوں میں اتنا اماؤنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یا آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تو نہیں تھا، آپ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن قربانی کے جو دن ہوتے ہیں اس میں آپ صاحب نصاب ہو گئے، کسی بھی دن ہو گئے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور قربانی کے لیے میرے بھائیوں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت ہیوی بکرا کرو، آپ بڑے جانور میں حصہ بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم سب لوگ دیکھیں، اگر آپ ایک خاتون ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے، اگر ہے آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی ضرور کیجئے۔ اگر آپ مرد ہیں، 5 بھائی ہیں تو ہر بھائی اپنے پاس دیکھے کہ اس کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی الگ واجب ہوگی۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بھائی الگ الگ بکرا لینے جائے، آپ ایک بھائی کو بول دو کہ یار ایک بکرا میری طرف سے لے آنا، ٹھیک ہے، تو قربانی ہو جاتی ہے۔ وائف نے ہسبینڈ سے بولا ایک قربانی میرے نام کی کر دینا بھائی، میرے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اب ہسبینڈ اپنی وائف کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ قربانی کا یہ مسئلہ بہت ضروری مسئلہ ہے، آپ لوگوں کا کلیئر ہوا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔